الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحجرات یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم گرامیٹیکلی ذرا ترجمہ دیکھ رہے تھے سورۃ الحجرات کا، اور ہم نے 12 آیات کا ترجمہ جو تھا وہ دیکھ لیا تھا، گرامیٹیکلی اس کو انالائز کر لیا تھا۔ اب آیت نمبر 13 سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھول لیجیے آیت نمبر 13 سورۃ الحجرات کی۔ یا ایھا الناس، الناس کلیکٹیو ناؤن ہے تمام انسانوں کے لیے، الناس، اور یا حرف ندا ہے۔ ایھا بیچ میں کیوں لگایا ہے؟ الف لام کیونکہ آ رہا ہے منادا کے اوپر، ایڈریسی کے اوپر، الناس۔ اگر نہیں لگائیں گے ایھا تو یناس بن جائے گا، اس سے بچنے کے لیے پھر وہ ایھا بیچ میں لگایا جاتا ہے جب آپ کا ایڈریسی جو ہے وہ معرف باللام ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ انا کیا ہے؟ اور لیکن یہ صرف وہ تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو الف بھی لگا ہوا ہے۔ یس، انا حروف نصب میں سے انا کا نا، انا پلس اٹیچڈ نا، اٹیچڈ ہما ہم ہا ہما ہونا کا کما کم کی کما کنا اٹیچ یا اٹیچڈ نا، تو انا نا بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور انا بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن میں تو ظاہر ہے جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، انا یقیناً ہم نے، نحنو کی حالت نصب آ گئی، اٹیچنا، انا یقیناً ہم نے، خلقنا تخلیق کیا، کم تمہیں۔ اب خلقنا کیا ہے؟ ہاں، فعل ماضی کا آخری صیغہ ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق یخلق، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقہ خلقہ خلقو، خلقت خلقتا خلقنا، خلقتا خلقتما خلقتم، خلقتی خلقتما خلقتنا، خلقتو خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ اور کم کیا ہے آگے؟ اٹیچ ضمیر ہے حالت نصب میں، کیونکہ ڈیٹیل جو بھی ہوتی ہے، مفعول جو بھی ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہی ہوتا ہے فعل کے بعد۔ خلقنا کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہاں، نحنو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ فاعل ہے اس کا، اسی کا ترجمہ کیا ہم نے۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، من ذکر و انثی، مرد سے اور عورت سے۔ ذکر مذکر اس سے لفظ بنا ہے، حالت اچھا من کیا ہے؟ من حرف جر ہے، تو من ذکر مذکر سے، و انثی یہ مبنی سمع اور مؤنث سے، مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، جعلنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی سیم، خلقناکم جعلناکم وہی پیٹرن ہے۔ جعل اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، جعل یجعلو، جاعل بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جعلنا ہم نے بنایا تمہیں، کم مفعول بھی آ گیا نا، وجعلناکم اور ہم نے بنا دیا کم تمہیں، شعوباً وقبائل قوموں اور قبیلوں میں، دونوں ہی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، شعوباً بھی جمع ہے اور قبائلہ قبیلہ کی جمع ہے، خاندانوں میں اور قبیلوں میں، تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا، دونوں حالت نصب میں ڈیٹیلز آ گئیں۔ یا ایھا الناس، ہے لوگوں، ہم نے تمہیں تخلیق کیا مرد اور عورت سے، اور تمہیں تقسیم کر دیا گھروں میں اور خاندانوں میں، قبیلوں میں۔ کیوں تقسیم کر دیا؟ جو پہچان ہے قبیلوں کی، فلانی برادری فلانی برادری، اس کا کوئی مقصد بھی ہے۔ لِتَعَارَفُوا، یہ لام جو لگا ہوا ہے وہ جو حروف فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں، ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ لام امر ہے۔ تعارف یا تعارفو کون سا باب ہے؟ روٹ لیٹر نکالو پہلے اس کے کیا ہے۔ ہاں، اب وہ اضافی چیز کیا ہے؟ ایک تا ہے اور ایک وہ الف ہے، تو کون سا باب ہے جس میں تا اور الف آتی ہے اضافی؟
ہاں باب تفاعل، تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل، تعارف یتعارف تعارفا فهو متعارف. اب یتعارف اسے گردان چلاؤ مضارع سے، یتعارف تتعارف تتعارف اتعارف نتعارف، یتعارفانی تتعارفانی تتعارفانی تتعارف، یتعارفون یتعارفن تتعارفون تتعارفنا تتعارفون. یہ تتعارفون ہے، اس کی آخر سے نون اڑی ہوئی ہے، اخف ہوا تو نون اڑ گئی. تتعارفون تھا، سوری ہاں. اور ایک وہ تا بھی تتا سے بچنے کے لیے نکال دیتے ہیں باب تفاعل کے اندر، تفاعل میں بھی کر لیتے ہیں نکال دیتے ہیں، اور تفاعل میں بھی نکال لیتے ہیں. خیر، لی تعارفو تتعارفو تھا، یہ تتعارفونا نارملی تھا، نون اڑ گئی لام کی وجہ سے، اور پھر وہ ہلکا کرنے کے لیے اس کو، وہ آپشنل چیز ہوتی ہے، ہم اگر خود اپنی مرضی سے ٹیکسٹ لکھیں لیکن وہ زبان پر آسان ہوتا ہے، ایک تا کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ٹھیک ہو گیا. تعارف کیا تعلق ہے اس بات کا خاندانوں اور قبیلوں سے؟ ہاں، اس کی اصل میں ایک طرح ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام میں خاندانوں کی اور تقسیم یا برادریوں کی ان کی اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس آیت کی روح سے دیکھا جائے تو بہت اہمیت ہے کہ ہم نے خود تقسیم کیا ہے، تمہیں تمہاری مختلف خاندان اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. مختلف خاندانوں کے اصل میں مختلف ٹریٹس ہوتے ہیں لتعارفوا جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جب اسلام انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو وہی ٹریٹس انسان ان کو پوزیٹیولی یوز کر لے گا، وہی اگر انسان برائی کے اوپر چلے وہی جو ساری صفات ہیں وہ نیگیٹیولی یوز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن ان ٹریٹس کی بنیاد پر، ان صفات کی بنیاد پر، خاندانوں قبیلوں کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت والا یا کم عزت والا نہیں ہوتا. عزت کی اللہ کے نگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی میزان کے اندر جو معیار ہے وہ کیا ہے وہ آگے بتا دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اب پھر سے اس کو دیکھو، انا حرف نصب آ گیا، انا اکرمکم، یہاں پر یہ اسم ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے. صغیر کہتے ہیں چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، کمپیریٹیو ڈگری ہے نا فل کے وزن پر. کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا. اسی طرح کریم، کرما یکرم کرمن فہو کریم، کریم باعزت شریف. سخی کو بھی ویسے کہہ لیتے ہیں لیکن عربی میں یہاں پر عزت کے معنی میں ہی ہے. اکرم زیادہ عزت والا، اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا. اور انا جب لگ گیا تو اس میں اور زور آ گیا، ان اکرمکم یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کس کے ہاں؟ عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس یعنی اللہ کے نزدیک. وہ کون ہے؟ اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا. یہ اتقا وہی اکرما، اکرم والا وزن ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے؟ ہاں وہ اصل میں اتقیو تھا تو اس کو اوپر اتقا پڑھتے ہیں، ایسے یہ لفظ تھا نا، کمپیٹیٹیو ڈگری اس طرح سے تھی. یہ اصل میں اتقا ہے یہ لفظ، اتقا. اتقا یوں نہیں پڑھتے پھر اس کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جب ملا کے لکھا یہاں پر کم کے ساتھ پھر وہ الف مکسورہ، یا تو ویسے بھی نہیں ہے، کتنے دفعہ بتایا، یا تو نقطے آتے ہیں اس کے، نقطے نہیں لگے مطلب وہ الف مکسورہ ہے، تو کھڑی زبر لگا کر وہ الف شو کر دی. یہاں پر الف مکسورہ آگی نا نظر، قاف کے اوپر کھڑی زبر لگی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم جو زیادہ متقی ہے، بچنے والا ہے، پرہیزگار ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. خاندان اس کا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، وہ خواہ سید ہو لیکن برائیاں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور خواہ وہ
دنیاوی اعتبار سے جیسے ہندوؤں کے اندر تو ہے نا وہ براہمن جو ہیں وہ سب سے اونچی ہیں، اور جو ان کے شودر ہیں انٹچیبلز، لوئسٹ ان کا جو طبقہ ہے، ان کو عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے ہندوؤں کی، حالانکہ وہ بھی ہندو ہی ہیں۔ ہندوؤں کی مندروں کی دیواروں کو ہاتھ لگانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں اس بنیاد پر۔ اسلام میں یہ کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی ہو، ہم 2023 چل رہا ہے، آج بھی ہندوؤں کے اندر وہ تقسیم انتہائی گندی قسم کی ہے۔ تو بہرحال اسلام کیا کہتا ہے کہ جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ اونچا ہے، وہ امیر ہو وہ قریب ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی پیاری آیت ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ میں نے بتایا نا، یہ جو آخر میں صفاتی نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ عام طور پہ ترجمے میں ہم بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ترجمہ تو دیکھ لو، سمجھ آ جائے گی، سمپل سا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، علیم خبیر، جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہی نوز۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے، مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بنا دیا تمہیں، تقسیم کر دیا تمہیں قوموں قبیلوں کے اندر، قوموں اور قبیلوں کے اندر۔ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا اور خبر والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، دنیا کو بھی انسان دھوکے دے دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا وضاقتہ بنا لی مسلمانوں والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے یہ منافقین، اور ہر دور میں لازماً ہوں گے۔ کیوں؟ جتنے وثوق کے ساتھ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بڑی ہے بنیادی بات، ہاں ہاں، وہ خیر القرون کہا جاتا ہے، سپیریئر دور تھا آپ کے الفاظ میں، اچھے الفاظ ہیں۔ تو اس دور میں اگر منافق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تھے، تو آج کیسے نہیں ہوں گے؟ لیکن ایک اس سے بھی زیادہ آسان جواب ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے کیا؟ ہدایت، تا قیامت آنے تک قرآن ہدایت ہے، اور قرآن میں منافقوں کا تذکرہ ہے، تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہے کہ نہیں؟ اس طرح یہ دلیل اصل میں نکالتے ہیں اس طرح سے امام راضی، قرآن مجید میں آیا تھا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کر لو، اللہ والوں کا کی کمپنی میں رہا کرو، نیک لوگوں کی کمپنی میں رہا کرو۔ تو اسے امام راضی نے دلیل نکالی ہے، وہ تفسیر راضی کے اندر وہ کہتے ہیں اس سے دلیل ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ بھی قیامت تک رہیں گے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ان سے سیکھا ہوا ہے طرز استدلال۔ ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے دور میں، ہر دور میں یہ لوگ رہیں گے کہ جو نظر آئیں گے بڑے وہ جبے کبے متقی، اور یہ وہ بظاہر لوگ ہوتے ہیں بڑے امام شریف باندھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ آپ بات کرو پتہ کچھ نہیں دین کے بارے میں، عربی کے الف بے بھی نہیں پتا، دین کے الف بے نہیں پتا۔ تو ایسی بعض لوگ ہیں شو کریں گے کہ ہم بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں، اپنی برائیاں چھپائیں گے، پردے ڈالیں گے اپنی برائیوں کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، وہ روٹ لیٹرز ہیں خا، دال اور عین۔ خداع، کسی کو چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، پریٹینڈ کرنا جو آپ ہے نہیں۔ اسی کو باب مفعلہ میں لے جاؤ، کیا بنے گا؟ جاہدہ یجاہدو، خادع یخادع، مخادعتن، خدان و مخادعتن، یخادعون اللہ والذین آمنوا، خادع یخدع دھوکہ دینا، خادع یخادع مفعلہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیں کہ ہم کیا ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے مشرف باعزت لوگ ہیں، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، آپ نے آنیسٹلی چھوڑا نہیں ہوتا برائیوں کو۔ وما یخدعون، یہ باب کون سا ہو گیا؟ یخدعون، یخادعون نہیں، یہ سمپل مزید مجرد کا باب بن گیا۔ لیکن وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم، مگر اپنی آپ کو۔ اللہ اور ایمان والوں کو تو کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، لیکن اصل دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی آپ کو دے رہے ہیں، انفسہم۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے، تمہاری رگ رگ سے باخبر ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر تم متقی ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے دنیا اللہ کے یہاں عزت باعزت ہونے کا، اور لوگ کو عزت نہیں کرتے تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بھی عزت نہیں ہوگی۔ اصل معیار جو بتا دیا تقوی ہے۔ یہی وہ بات تھی نا، وہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، بڑا مشہور جو حضور کے الفاظ ہیں، حدیث ہے کہ لا فضل علی عربی علی عجمی ولا علی عجمی علی عربی ولا علی احمر علی اسود ولا علی اسود علی احمر الا بالتقوی. ٹھیک ہے نا، وہ حدیث شروع ہوتی ہے بلکہ کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم تو من تراب، مٹی سے بنے تھے. لا فضل علی عربی علی عجمی، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت ہے. ولا علی عجمین علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر. ولا علی احمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر. ولا علی اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر. الا بالتقوی، مگر یہ کہ صرف تقوی کی بنیاد پر. تقوی ہے تو پھر فضیلت ہے، یقیناً ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عرب اپنے آپ کو سمجھتے تھے سپیریئر کہ زبان تو ہمارے پاس ہے، دنیا گونگی ہے. باقی سمجھتے تھے حکومتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ان پڑھ قوم ہے. ٹھیک ہے نا، تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. یہ گورے سمجھتے ہیں کالوں سے ہم افضل ہیں، کالے سمجھتے ہیں ہم گوروں سے افضل ہیں. وہ تو کہتے ہیں انسان ہی ہم ہیں، یہ تو کچے رہ گئے ہیں. وہ دکھ ہے نا، وہ حبشی ہوتے ہیں بڑے، وہ فزیکلی بڑے ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نزدیک اللہ نہیں، ہم نے تم سب کو بنایا ہے، ہم ہی نے تمہیں تقسیم کیا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو باعزت وہ ہے جو تقوی میں زیادہ اور اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب، قالت یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. قالا یقولو کہنا، قالا قالا قالو قالت، اس نے کہا. کس نے کہا؟ فاعل ظاہر ہو گیا آگے. الاعراب، عرابی کی جمع الاعراب. یہ جو صحرا نشین وانڈرز ہوتے تھے صحرا کے، جو کیا کہیں گے ان کو، اپنا بدو کہتے ہیں جن کو آپ اردو کے اندر. تو یہ مسلمان ہو گئے. ان کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی. بلکہ میں نے کئی دفعہ بتایا قرآن مجید اصل میں ان کے لہجے میں نازل ہوا ہے. وہ جو صحرا کے بدو تھے، پینڈو لوگ تھے، آج کے دور میں پینڈو کہیں نا، پنڈ کے دیہات کے رہنے والے، تو وہ صحرا کے رہنے والے جو تو ان کے لہجے میں، نہ تو مکی لہجے میں قرآن نازل ہوا، نہ مدنی لہجے میں قرآن نازل ہوا، بلکہ ان کی تو عربی اتنی اچھی وہ مکس ہوئی بھی تھی. تو یہ ان عرابیوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا. تو انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی سنتوں کی پیروی کی، دین کی طرف آ گئے. اب انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو قالت الاعراب آمنا، تو بدوؤں نے کیا کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے. ماضی کا صیغہ ہے آخری. آمنا آمنا آمنو، آمنت آمنتا آمنا، آمنتا آمنتما آمنتم، آمنتی آمنتما آمنتن، آمنتو آمنا. قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، ایمان لے آئے. کون سا باب ہے آمنا؟ آمنا یؤمنو ایمانا، ہاں، اسلم یسلم اسلام، افعل یفعل، باب افعال ہے، مسجد فی کا پہلا باب. بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل، کہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قالا یقولو سے فعل امر، قل لم تؤمنو، اے نبی ان سے کہیے لم تؤمن، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. وہی یؤمنونا یؤمننا تؤمنونا، تم ایمان لاتے ہو. لم لگا تو کیا ہوا؟ فعل کو عقف ہو گیا. وہی 5 جو لیٹسٹ کرتے ہیں فعل کو عقف. ان لم، لما لام امر لائے نہیں، تو لم نگیشن کرتا ہے ماضی میں اور بڑی زوردار. تو تؤمنون سے لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. قل، جب بھی قرآن مجید میں واحد کے صیغے سے آتا ہے تو عام طور پہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی آپ کہیے ان سے، حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم مومن نہیں ہو. ولیکن، لیکن، قولو، یہ ہوئی قل، قولا، قولو، فعل امر سے جمع کا صیغہ بن گیا. بلکہ لیکن قولو، تم سب کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم اسلام لے کر آئے. یہ کون سا باب ہے؟ اسلمنا، اسلم یسلم اسلامن، تو اسلمہ سے وہ آخری صیغہ ہے. اسلم، اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، اسلمتا، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتنا، اسلمتو، اسلمنا. اس طرح پورا قرآن کیا ہوا ہم نے بیٹھ کے. کنجوگیشن کہتے ہیں اس کو، صرف گردانے اس کی، پورے قرآن کے صیغے نکالنا. اسلمنا، لیکن قولو اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو گے اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ مومن ہو تو لم تؤمنو نہیں، تم ایمان، دعویٰ ایمان رد ہے. اگر کہو کہ مسلمان ہوئے ہم تو قبول اسلمنا.
تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابے باؤ تو اور کے معنی میں، لما کیا ہے؟ یہ بھی عطف کرنے والے حروف میں ہی ہے، ناٹ یٹ کے معنی میں، ان لم لما ابھی تک نہیں، اور دخل یدخلو داخل ہونا، اور اس کو وقف کر دیا تو کیا بن گیا؟ دخل یدخلو سے یدخل، اور آگے فاعل ظاہر ہو گیا. لما یدخل ابھی تک داخل نہیں ہوا، کیا داخل نہیں ہوا؟ فاعل آگے آ گیا الایمان، ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. کہاں پر؟ فی قلوبکم، قلوبکم تمہارے دل، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. اب یدخل کے لام پر زیر کیوں ہے؟ ہاں وہ الایمان کے لام سے ملا کر پڑھنے کے لیے، اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے سان لفظ میں اس کو زیر دے دیتے ہیں، اذا حرک بالکسر. ولما يدخل الایمان رکنا پڑتا تھا، تو لما يدخل الایمان، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم تمہارے قلوبکم کون سا مرکب؟ ہاں جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئے یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاع یطیع اطاعتن فالو کرنا، یہ بھی باب افعال سے ہی ہے. اچھا ان کیا ہے؟ یہ ساری ہاں جی وقف کرنے والی چل رہے ہیں. ان لم لما پہلا ان ہے، شرط کے معنی میں آتا ہے. ان اگر تطیعونا تھا تو نون گر گئی، اخف ہوا. ان تطیعوا اللہ، اگر تم تطیعو تم سب اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے مفعول تھے دونوں ہی حالت نصب میں، اللہ و رسولہ دونوں الفاظ حالت نصب میں. ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر تم اطاعت کرو، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. لا یلتکم، اب یہ یلتکم، یلت کیا ہے؟ یہ بھی اخف ہو گیا جواب شرط ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. لا یلتکم، یلت وہ ضائع کرے گا، لا یلت وہ ضائع نہیں کرے گا، کم تمہیں، من اعمالکم نہیں ضائع کرے گا تمہیں، یعنی من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کچھ بھی. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا سمجھائی اس آیت سے؟ ہاں اچھا، معاف کرے گا اور رحم کرے گا، کنیکٹ ہوتا ہے نا سارا کچھ. اچھا اب بدوؤں کی زبان بھی عربی تھی، انہوں نے عربی میں قرآن سنا، کس کی زبان سے سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، یا زیادہ سے زیادہ اور صحابہ کی زبان سے سن لیا ہوگا، اور وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل بھی ہو گئے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، اور کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی آپ کہیں ان کو کہ تم لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، بلکہ تم ابھی یوں کہو گے ابھی مسلمان ہوئے، ابھی ایمان کا درجہ اس سے اونچا ہے، وہاں پر نہیں پہنچے. اگر ان کی زبان بھی عربی تھی، انہوں نے سنا بھی حضور کی زبان سے تھا، یا صحابہ کی زبان سے سنا ہوگا، خود پڑھتے تھے قرآن کو، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے ہوں گے، یقیناً مدینہ کی باتیں ہیں ساری، مدینہ کے آخری دور کی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ مومن نہیں ہو، تو اس کا مطلب پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ عربی سیکھنے سے تو کوئی مومن نہیں ہوتا. عربی آنے سے ان کو جتنی اچھی آتی تھی، آج بھی دنیا ان کی محتاج ہے ان کی شاعری کی، عربی سمجھنے کے لیے. تو پھر ایمان کی کیا کمی تھی ان کے اندر؟ سوال آتا ہے نا کہ کیا کمی کیا تھی ایمان کی ان کے اندر. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر عربی سیکھ لیں گے، یہ مسکنسیپشنز میں سے ہے جو پیدا کی گئی ہیں، عربی سیکھنے سے کوئی مسلمان اچھا ہو جائے گا، یا بچے مسلمان بن جائیں گے، پکے نمازی ہو جائیں گے، نمازوں میں بڑا سرور آنا شروع ہو جائے گا. آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. عین ممکن ہے ابو جہل کو عربی آتی تھی، وہ تو کافر کا کافر رہا. تو اور کیا سمجھ آئی اس آیت سے؟ پہلی بات تو جو آپ نے کہہ دی، ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو گیا، آپ قانوناً مسلمان ہو گئے، دل میں جب تک ایمان داخل نہیں ہوا مومن نہیں ہیں آپ. اور ایمان اللہ کے ہاں نجات کی پہلی شرط کیا ہے؟ سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان ہے.
اسلام تو نہیں ہے، الا الذین اسلموا تو نہیں کہا. والعصر زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں سوائے اس کے جو نمبر 1 ایمان لائے، وعمل الصالحات تو بعد کی باتیں پھر نیک اعمال کی ہے. تو صرف اسلام معتبر نہیں، اللہ کے ہاں کیا چیز ہے، ان کا تو ایمان بھی پورا نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان ہی نہیں اگر دل کے اندر، تو آپ کا عمل بھی کریڈیبل نہ ہو. لیکن فرمایا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا، اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ رسول کی، فالو کرتے رہو، تو اللہ عمل ضائع نہیں کرے گا، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگلا سوال ذہن میں کیا آ رہا ہے اب، اگر یہ مومن نہیں تھے تو اور کون مومن ہے پھر؟ اس سوال کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے کہ پھر مومن ہے کون اللہ کے ہاں. سوال آ گیا نا، اگر صحابہ وہ مومن نہیں تھے، صحابی ہے نا، تو پھر مومن کون ہے؟ اس کا جواب دے دیا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن تو صرف وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں، الذین آمنوا جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا اور شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں جو سچے ہیں. اب اس کو گرامیٹیکلی دیکھو، انما یہ کیا ہے؟ انا تو حروف نصب میں سے آ گیا نہیں، یہ اصل میں انا کے ساتھ ما لگ جاتا ہے. انا جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو کس حالت میں لے جاتا ہے؟ حالت نصب میں لے کر جاتا ہے. لیکن اگر انا کے بعد یہ ما آ جائے تو اگلا اسم حالت نصب میں نہیں جاتا. المومنین نہیں بنا، یہ ان المومنین نہیں بنا، انما المومنون. پھر انما جو اس میں اور زور آ جاتا ہے، کلمہ حصر کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مومن تو یہی لوگ ہیں. کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اردو میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے تو ٹھیک ہے، زید عالم ہے، کسی عالم ہونے کی نفی نہیں ہے اس میں. لیکن میں کہتا ہوں صرف زید عالم ہے، اب کیا مطلب ہے؟ اب باقیوں کے عالم ہونے کی نفی ہو گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ صرف مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، ایمان بھی کون سا؟ بغیر شک کے، اور جہاد کریں اپنے مال و جان سے. صرف یہ مومن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا رہے جیسے بدو کر رہے تھے تو وہ مومن نہیں ہے. انما المومنون، یقیناً مومن تو وہی لوگ ہیں، الذین، اب یہ اس میں موصول ہے، جو آمنو ایمان لائے، کس پر؟ باللہ و رسولہ. با کیا ہے؟ حرف جر ہے، باللہ و رسولہ. ثم لم یرتابوا، ثم حرف عطف ہے، پھر لم یرتابوا. اس پر اب غور کرو، یہ کیا ہے؟ لم اسم فعل کو خف کرتا ہے. فعل آگے کیا ہے؟ ہاں، ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور ریب کسے کہتے ہیں؟ شک کو. شک کو تو اسی سے فعل بنتا ہے باب افتعال کے اندر. اقتربا یقترب، ارتابا یرتاب، ارتیابن، ٹھیک ہے نا، فهو مرتاب. تو ارتابا یرتابو، یرتابو سے گردان کریں، یرتابو ترتابو، ترتابو ترتابو نہیں، ارتابو نرتاب، یرتابانی ترتابانی ترتابانی ترتاب، یرتابونا یرتبنا، ترتابونا ترتبنا ترتابینا. تو یرتابونا تھا، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ثم لم، گمی ہو گیا الفاظ، ہاں، ثم لم یرتابو، نون اڑ گئی اس کی، کسی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے خف ہو گیا. ارتابا وہ ریب میں شک میں پڑ گیا، یرتابو شک میں پڑتا ہے، یرتابونا وہ سب شک میں پڑتے ہیں، لم یرتابو وہ شک میں کبھی نہیں پڑے، لم کبھی نہیں پڑے. جو اللہ رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابو، پھر کبھی شک میں نہیں پڑے. وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دو ایمانیات ہو گئی نا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان. نہ تو اللہ کے لے کر شک میں پڑے، نہیں اللہ ہے نہیں ہے، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی ہے، جی ہم پر ہی آزمائشیں آنی ہوتی ہیں. یہ کس پر شک ہے؟ اللہ پر شک ہے. اور رسول پر شک کیا ہے؟ پتہ نہیں اللہ کے رسول واقعی وہ ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں واقعی فرشتہ اترا تھا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی باتیں منسوب ہیں، کسی پر بھی شک اصل میں رسالت کے اوپر شک ہے. لیکن آپ حضور کو اچھا انسان مانتے ہیں، اللہ کا رسول نہ مانے تو آپ نے ان کو جھوٹا سمجھا، اس کا مطلب ہے. تو آج کے دور میں زیادہ شک، دونوں ہی چیزوں پہ شک عام معاشرے میں ہوا ہوا ہے. رسول کی رسالت پر بھی شک ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ کے وجود پر بھی شک ہے، ایگزسٹنس پر بھی شک ہے. تو مومن نہیں ہے پھر ایسا بندہ. مومن تب بنے گا، یہ دو شرطیں ہیں ایمان کی. پہلی شرط کہ اللہ رسول پر ایمان لائے. کون سا ایمان؟ بلا ریب ایمان، شک کے بغیر والا ایمان، یقین والا ایمان. یہ ابھی پہلی شرط ہے، ہماری یہی ڈاماڈول ہے.
ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ایمان کی؟ وجاہدوا باموالہم. جاہدوا کیا ہے؟ ہاں جہاد نہ بتائیں مجھے اس کا صیغہ نکال کر بتائیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع؟ ماضی ہے. کون سا باب ہے؟ جاہدہ یجاہد. تو جاہدہ ماضی ہے، کریں گے ردن جاہدہ جاہدہ جاہدو. تیسرا صیغہ، ان سب نے جہاد کیا. ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے. تو جیم پر انہوں نے کھڑی زبر لگا دی ہے. قرآن کا اپنا رسم الخط ہے. نہ وہ تو قسم کے معنی میں ہوتا ہے، وہ تو اسم پر لگتا ہے نا. ہاں اور کیا معنی میں؟ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. اچھا قرآن میں جب بھی جہاد کے بعد آئے گا نا جانوں مالوں کے ساتھ، ہمیشہ پہلے مال آئے گا اور بعد میں جان آئے گی. کہ پہلے بھی تذکرہ کیا ہوا اس کلاس میں کہ کیوں مال لگانا آسان ہے، جان دینا مشکل ہے. اور پہلی سٹیج بھی مال لگانا ہی ہے. پہلے آپ اپنا وقت لگائیں، اپنی انرجیز لگائیں، اپنا مال لگائیں دین کے لیے، پھر جب ضرورت پڑے تو جان بھی حاضر کر دیں. تو جو مال ہی نہیں لگا سکتا جان کیا دے گا وہ؟ تو ہمیشہ پہلے مال آئے گا اور بعد میں جان آتی ہے. بڑی لاجیکل سیکوینس ہے یہ. اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ. اور جب مال کا جہاد زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں جہاد کے نام پر جو غلط تصورات ہیں، قتال کو سمجھا جاتا ہے، جنگ کو سمجھا جاتا ہے، تو مال سے کون سا جنگ ہوتی ہے؟ جنگ تو جان کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال وجاہدوا منتخب نصاب میں گزر گئی ساری باتیں. ولم یرتابوا ثم لم یرتابوا، ایمان لے اللہ رسول پر. کون سا ایمان کہ اس کے بعد پھر شک میں نہ پڑے، یقین والا ایمان. ٹھیک ہے نا، وہ برننگ فیتھ ہو دلوں کے اندر کہ یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے. وجاہدوا، اور جب یقین والا ایمان ہوگا تو لازمی پھر جہاد ہوگا. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ. آپ جان اور مال دنیاوی چیزوں کے لیے بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی جہاد ہی ہے، بالمال اور بالنفس ہے، لیکن وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. جان اور مال لگایا فی سبیل اللہ. کون سا مرکب ہے سبیل اللہ؟ مرکب اضافی ہے. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. فی لگ گیا حرف جر، فی سبیل اللہ. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک، اصل میں جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، یا ہوتا ہے عربی میں، اولئک وہ سب، صادقون سچے ہیں. معرفہ نکرہ مبتدا خبر جملہ بن گئی. لیکن ہم الصادقون، خبر کیا تھی؟ انہوں نے خبر کو بھی معرفہ بنا دیا. الصادقون نہیں، صادقون نہیں، الصادقون. جب خبر بھی نکرہ ہو گئی تو اولئک الصادقون یہ تو مرکب بن جاتا ہے. پھر اس کو جملہ برقرار رکھنے کے لیے بیچ میں ہم ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس ہم کو وہ اعرابی طور پر کچھ بھی نہیں کاؤنٹ کرتے، ضمیر فصل کہہ دیتے ہیں اس کو. اولئک هم الصادقون. اب یہ بھی پورا جو اسلوب بن گیا، آپ نے خبر کو نکرہ سے معرفہ بنا دیا، اس سے بھی زور پیدا ہو گیا کہ صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. ویسے تو مومن کبھی دعویٰ نہیں کرتا ایمان کا، جیسے انہوں نے کہا تھا نا ہم آمنا ایمان لے آئے. لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہم مومن ہیں، تو یہ اگر دو چیزیں ہیں تو وہ کہنے والا سچا ہے، مومن ہے، دعویٰ ایمان میں سچا ہے، ورنہ مومن نہیں ہے. کیا دو چیزیں ہو گئی یہ؟ یقین والا ایمان اور ہاں یقین والا بلا ریب ایمان، اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو ارکان ہیں ایمان کے. بچپن میں ہم نے اسلام کے دو ارکان پڑھے ہوئے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ ارکان ہیں اسلام کے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے کہ وہ یہ 5 چیزیں ہیں. اور یہ اب کیا چیزیں ہیں؟ انہی 5 کے اندر شروع میں آپ داخل کر لیں توحید، نماز سے پہلے یقین والا ایمان، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد آخر میں داخل کر لیں آپ. کل چیزیں کتنی ہو گئی ہیں؟ یہ 7. ان میں سے 5 ارکان اسلام ہے اور 2 ارکان ایمان ہے. یہ 2 ہیں تو ایمان ہے، ورنہ دعوے ہوتے رہے ایمان کے، ایمان نہیں ہے. قل، نبی ان سے ذرا کہیے، اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین پڑھانا چاہتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاس میں اس کو انالائز کریں گے. آیت نمبر 16 سے 15 آیتیں الحمدللہ ہو گئی ہماری. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.